أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علم المقامات کورس کے آج کے اس نویں سیشن میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں علم المقامات کورس میں ہمارا چھٹا مقام، جسے ہم مقام بیات کے نام سے جانتے ہیں، اور مقام بیات جس کا تعلق مقامات شرکیہ میں سے ہے۔ مقامات شرکیہ میں یہ دوسرا مقام ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ مقامات شرکیہ میں پہلا مقام رس ہی ہو اور دوسرا بیات ہو، بلکہ یہ ترتیب خود ساختہ ترتیب ہے۔ اس میں آپ مقام بیات کو پہلے اور مقام رس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم جس ترتیب سے چل رہے ہیں، مقام بیات کو ہم مقامات شرکیہ میں دوسرے نمبر پہ پڑھ رہے ہیں، اور اوورال ہمارے مقامات جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں آج کے مقام کی جو تعداد بن رہی ہے وہ ہم چھٹا مقام پڑھنے جا رہے ہیں۔ تعریف مقام بیات۔ مقام بیات کی تعریف پڑھنے جا رہے ہیں۔ مقام بیات عراق کے ایک قبیلے کی طرف منسوب ہے۔ جو قبیلہ بیات عراق میں آباد ہے، اس قبیلے کی طرف مقام بیات کی نسبت کی گئی ہے، اور جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ مقامات کا تعلق اور مقامات کی جو نسبتیں ہیں وہ قائم کی جا رہی ہیں یا تو کسی قبیلے کی طرف یا پھر کسی علاقے یا جگہ کی طرف مقامات کا تعلق اور نسبت قائم کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ان مقامات کو پڑھنے والے یا اچھے پڑھنے والے وہی لوگ ہوں، جیسے مقام بیات ہے تو قبیلہ بیات کے لوگ مقام بیات کو اچھے انداز سے پڑھنے والے ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قبیلہ بیات کے لوگ ہی مقام بیات کے خالق ہوں، یا مقام بیات کو کثرت سے استعمال کرنے والے ہوں، اس لیے اس کی نسبت مقام بیات کی نسبت قبیلہ بیات کی طرف کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لہجے میں 3 امتیازی صفات پائی جاتی ہیں۔ ان 3 امتیازی صفات میں پہلی صفت ہے کہ مقام بیات کی ادائیگی بہت آسان اور سہولت سے ہوتی ہے، یعنی آپ مقام بیات کو انتہائی سہل طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں، انتہائی سہل انداز سے بھی اس مقام کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ مجھے معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ ہم کلام جب کرتے ہیں تو کلام بھی مقام بیات میں کرتے ہیں، اور یہ کلام جو ہم نارمل گفتگو میں عام گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، اور عام گفتگو میں جو سٹائل ہم کلام کا کرتے ہیں تو وہ سلم مقام بیات کے مطابق ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مقام ادا کرنا عوام الناس کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے۔ گو کہ اس مقام میں سلم الشرقی یعنی کوارٹر ٹون بھی پائی جاتی ہے، بنسبت مقامات غربیہ کے مقامات شرقیہ تھوڑے مشکل ہیں، مگر مقامات شرقیہ میں جو مقام بیات ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ نارمل کنورسیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر قراء اسی لہجے سے اپنی تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اہل عرب یا اہل فن، آپ یہ بات کہہ دیں کہ اہل فن مقام بیات سے ہی اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو ان کے نزدیک یہ عیب ہے کہ آپ تلاوت کی ابتدا مقام بیات کو چھوڑ کر کسی اور مقام میں کریں، یہ وہ عیب تصور کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک تلاوت کی ابتدا آپ مقام بیات سے کرتے ہیں۔ یہ لہجہ ہر مقام کے قریب اور مناسب ہے، ہر مقام کے موافق ہے۔ مقام بیات چونکہ نارمل گفتگو کے ساتھ اس کا لنک ہے، کامن کنورسیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو آپ اگر ایک لہجے سے دوسرے لہجے میں منتقل ہونا چاہتے ہیں تو آپ مقام بیات کا سہارا لے سکتے ہیں کہ آپ اس مقام کے بعد، مثال کے طور پہ آپ مقام نہاوند پڑھ رہے ہیں اور آپ نے مقام سیکا میں جانا ہے، تو آپ کے لیے اگر مشکل پیش آ رہی ہے کہ آپ ایک سلم سے مقام نہاوند کی سلم سے مقام سیکا کی سلم میں جانا آپ کے لیے اگر دشوار ہے، تو آپ پھر واپس مقام بیات میں آئیں مقام نہاوند کے بعد،
اور اس کے بعد پھر مقام سیکا کے سلم کو آپ آسانی سے پک کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو تیسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا لہجہ ہے کہ جسے سامع سننے کے بعد اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا. کہ جب سامع کے کانوں میں مقام بیات کی سر یا مقام بیات کا انداز یا اس کا سٹائل یا اس کی لے اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور وہ سننے کو اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ سننے کی کوشش کرتا ہے. سامع مقام بیات کو سن کر اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہ فرحت اور سکون محسوس کرتا ہے. خاص بات یہ ہے اس مقام کی کہ اس مقام کو ام المقامات کہا جاتا ہے. یہ لہجہ بہت وسیع ہے، اس میں خوشی کی آمیزش بھی ہے اور اس کو غم کی آیات پر بھی پڑھا جاتا ہے. اس مقام کو آپ کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فلاں مقام کے بعد پڑھنا ہے، فلاں مقام سے پہلے پڑھنا ہے. بنیادی طور پہ تو آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ اہل فن اس کو ابتدائی تلاوت میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس کو کسی بھی جگہ پر ایڈ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں. مقام بیات کی فروعات. مقام بیات کی کئی فروعات اور شاخیں ہیں، اور یہ ایسا مقام ہے کہ جس کی سب سے زیادہ فروعات ہیں. اس مقام کی سب سے زیادہ شاخیں ہیں، اس مقام کی سب سے زیادہ انواع ہیں. پہلی جو اس کی قسم ہے وہ ہے بیات اصلی. اس مقام میں یا اس بیات کی اس قسم میں یعنی اصلی بیات اصلی میں غم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور بیات اصلی صبا کے بہت زیادہ قریب ہے. مقام صبا جو حزن والا مقام ہے اس کے بہت زیادہ قریب ہے. اس کے بعد نمبر 2 بیات کرد. اسے بیات کفلہ بھی کہتے ہیں. کفلہ سے مراد اختتام، ٹھیک ہے، یعنی اینڈ پر پڑھا جانے والا بیات. جب اپنی تلاوت کو آپ ختم کر رہے ہوں تو اس لمحے جب آپ بیات پڑھتے ہیں تو اس میں نرمی اور جمال زیادہ پایا جاتا ہے اور اکثر اسی لہجے میں قراء اپنی قراءات کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیات شوری. اس کی ابتدا مقام حجاز سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام مقام بیات پر ہوتا ہے اور یہ لہجہ قلیل الاستعمال ہے اور مشکل بھی ہے. اس کے علاوہ بیات کی اور بھی شاخیں ہیں. بیات حسینی ہے، بیات دوگا ہے، بیات علی النوع ہے. یہ بھی مقام بیات کی فروعات میں شامل ہیں. مقام بیات کو کن آیات میں پڑھا جانا چاہیے؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس لہجے کو عظمت اور جلال والی آیتوں میں پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نرمی اور رقت والی آیات میں بھی مقام بیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں. نیز قرآن مجید کی وہ آیات جو مکالمات اور حوادث پر مشتمل ہوں ان پر بھی مقام بیات کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وہ آیات کہ جو دعا پر مشتمل ہوں ان پر بھی مقام بیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور وہ آیات جن میں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہو ان آیات کو بھی مقام بیات میں پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح وہ آیات جو خالق اور مخلوق کی عظمت پر مشتمل ہوں، ٹھیک ہے، ان آیات کو بھی آپ مقام بیات میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح قرآن مجید کی جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ بھی اسی لہجے میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھی جاتی ہیں. اور اسی طرح اپنی تلاوت کی ابتدا اور اختتام دونوں کو مقام بیات میں کرنا اہل فن کے نزدیک ضروری اور لازمی امر ہے. سلم الموسیقی الشرقی. آپ کو یہاں پہ میں پیانو کی ایک پکچر دکھا رہا ہوں جس میں آپ کو ریڈ کلر کی جو سرکل بنا ہوا ہے یا ایک جو ریڈ کلر کا ایک خط آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک سٹیپ میں. یہ ہے کہ انہوں نے بلیک سٹیپ کو بھی ہاف کیا ہے.
बुनियादी तौर पे ब्लैक स्टेप भी 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखता है। तो सुलभ मशरकी में आपने जब ब्लैक स्टेप प्रेस करना होता है, इसका भी आपने हाफ करना होता है कि जब आपने 100 में से हाफ अलग कर दिया तो वो 50 रह गया। ठीक है, तो जब आपने 2 से आपने जो है वो सेकंड ब्लैक स्टेप अगर प्रेस किया है तो इसका मतलब है कि आप 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये समझना मकामात शर्किया में बहुत ज़रूरी है। इससे इसकी मदद से आप मकामात शर्किया को समझ सकेंगे, क्योंकि इसमें क्वार्टर टून का इस्तेमाल होता है। तो क्वार्टर टून में ये अगले स्टेप अगले स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको ब्लैक स्टेप से भी गुजरना होता है। तो आपने ब्लैक स्टेप फुल क्रॉस नहीं करना, बल्कि उसका हाफ क्रॉस करके नेक्स्ट हाफ को आपने पढ़ना है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने मी को प्रेस करना है तो मी की साउंड जो है वो आपने रे के बाद जब ब्लैक स्टेप आ रहा है तो उसमें हाफ ब्लैक स्टेप आप प्रेस करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि आपने मी से 50 सेंटीमीटर पहले आपने अलामत या आवाज निकाली है। ठीक है, जैसे दो रे मी मी। अब ये साउंड जो है वो क्वार्टर टोन की है। अगर मैं फुल टोन पढ़ूं यानी 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूं, अभी फिलहाल मैंने 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था। अगर मैं 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूं तो आप समाप्त करें, दो रे मी मी, दो रे मी मी। ये मामूली सा फर्क है जिससे आपको मकामात शर्किया की समझ आएगी। आगे चलते हैं हम सुल्लम मकामे बयात। सुल्लम मकामे बयात आपके सामने है, जिसकी इब्तिदा रे से होती है। और रे को मकामे बयात के साथ खास किया गया है। और रे अलामत रे को दो का भी कहते हैं, दो का, जैसे सहगा था यानी सीका था, इसी तरह मकाम बयात को दो गा भी कहते हैं, यानी ऐसा मकाम के जो दूसरी अलामत से शुरू हो रहा हो, दूसरे दर्जे से शुरू हो रहा हो, दूसरी जगह से शुरू हो रहा हो। और मकाम अजम को और मकाम रस्त को यका भी कहते हैं। ठीक है, चूंकि यका पहले दर्जे से शुरू होने वाला मकाम, और पहला दर्जा कौन सा है, दो। और यगा, दोगा, सहगा, जहारगा, ये मकामात के नाम हैं। ठीक है, तो मकाम बयात को मकाम दोगा भी कहते हैं, चूंकि इसकी इब्तिदा दूसरे दर्जे यानी रे से होती है। अब देखिएगा जरा, मैं सुल्लम मकाम बयात आपके सामने पढ़ता हूँ। रे, दो रे। अब रे से मैंने शुरू करना है और मैंने एंड नेक्स्ट रे तक करना है। रे मी फा सोल ला सी दो रे, रे दो सी ला सोल फा मी रे। दोबारा सुनिएगा, रे मी फा सोल ला सी दो रे, रे दो सी ला सोल फा मी रे। जी, यहाँ पे मी और सी जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इनमें से 50 सेंटीमीटर जो है वो सुल्लम डिस्टेंस जो है वो निकाल कर इनको मैं रीड कर रहा हूँ। कामिल तौर पे मैं ना तो मी को पढ़ रहा हूँ और ना ही सी को पढ़ रहा हूँ, बल्कि 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने की बजाय 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहा हूँ। हाथ में सुनिएगा,
یہ تھی سلم مقام بیات۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان سلم مقام بیات میں ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے۔ تو دیکھیے کہ رے اور می کے درمیان 3/4 یعنی کوارٹر ٹون ہے، اور اس کے بعد می اور فا کے درمیان کوارٹر ٹون ہے، پھر فا اور سول کے درمیان فل ٹون ہے، سول اور لا کے درمیان بھی فل ٹون ہے، لا اور سی کے درمیان کوارٹر ٹون ہے، سی اور دو کے درمیان کوارٹر ٹون ہے، اور پھر آخر پہ دو اور رے کے درمیان فل ٹون ہے۔ یہ تھی سلم مقام بیات۔ مفتاح مقام بیات یعنی یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے مقام بیات کی سلم یا مقام بیات کی لے کو اور سر کو سمجھنے میں آسانی اور سہولت میسر ہوگی۔ والباء بايات أما الباء فللبيات للعراقة والأصالة. أما الباء فللبيات للعراقة والأصالة. لحن يتغنى بتراث ولكل مقام مقالة ولكل مقام مقالة. نشید مقام بیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا الله الله. تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولا ظل له بل كان نورا الله الله. تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا
نورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. یہ تھا نشید مقام بیات میں جسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقام بیات کی سر اور مقام بیات کی لے کیسے ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے سمجھا جائے، کیسے پک کیا جائے۔ سورۃ القدر کی تلاوت مقام بیات میں کی جائے گی۔ آپ نے سورۃ القدر کو بغور سننا ہے اور اس کی باقاعدہ پریکٹس کرنی ہے، اور مقام بیات میں ہی اس کی پریکٹس کر کے آپ نے اس کو بھجوانا بھی ہے، اور سماعت کیجیے گا کہ سورۃ القدر کو ہم کیسے مقام بیات میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القدر کی تلاوت آپ کے سامنے مقام بیات میں کی گئی ہے۔ آپ سورۃ القدر پر مقام بیات کی بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کے سامنے یہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھے یہ سورہ، اور اس سورہ کی مدد سے آپ اپنی دیگر تلاوتوں میں، دیگر قراءات میں آپ مقام بیات کو بآسانی پڑھ سکیں گے، اگر اس سورہ پہ آپ کی پختہ پریکٹس ہو سکے۔ اگر پختہ پریکٹس ہوگی تو آپ اسی صورت کی مدد سے، اسی صورت کے تخیل کی مدد سے دیگر آیات پر بھی مقام بیات کو آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ سورہ الرحمن جسے مقام بیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. یہ تھی سورہ الرحمن کی تلاوت جسے آپ کے سامنے مقام بیات میں پیش کیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس نشست کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے اس نشست کو نافع بنائے اور ہم سب کو قرآن کریم کو خوبصورت الحان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. مقام بیات کا آج کا لیسن ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم نئے مقام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری اس قرآن کریم کی خدمت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کے گھروں میں جو مسائل اور پریشانیاں ہیں ان سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. جو وبا اس ملک میں آئی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.